ایک سرسبز و شاداب محلے میں جہاں کھجور کے درختوں کے سائے میں بچے کھیلتے تھے، دو بہت گہرے دوست رہتے تھے، احمد اور فاطمہ۔ دونوں 8 سال کے تھے اور روزانہ مغرب کی نماز کے بعد ایک ساتھ محلے کی مسجد کے صحن میں ملتے۔ ایک دن ان کی کلاس میں ایک نیا لڑکا آیا جس کا نام عثمان تھا۔ عثمان بہت شرمیلا تھا اور اکثر اکیلا بیٹھا رہتا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے وقفے میں احمد نے دیکھا کہ عثمان نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور پھر گلی سے گزرتی ہوئی ایک بلی کو مٹی کا ایک ڈھیلا مارا۔ ڈھیلا بلی کو لگا نہیں مگر بلی ڈر کر بھاگ گئے۔ احمد کو یہ دیکھ کر بہت برا لگا۔ وہ فوراً فاطمہ کے پاس گیا جو اپنی سہیلی مریم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فاطمہ، تمہیں پتہ ہے عثمان کتنا برا لڑکا ہے؟ احمد نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے ابھی دیکھا، اس نے ایک بیچاری بلی کو مٹی کا ڈھیلا مارا۔ اللہ کو یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئے گی، اور سنو، مجھے تو لگتا ہے وہ بڑا ہو کر بھی اچھا نہیں بنے گا کیونکہ اس کی نیت ہی اچھی نہیں۔ فاطمہ نے احمد کی بات سوان کر کہا، ہاں بلی کو مارنا تو غلط ہے مگر شاید اسے صرف مذاق سوجا ہو۔ نہیں فاطمہ، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، احمد نے زور دیا۔ اور ویسے بھی وہ نماز بھی تو صحیح سے نہیں پڑھتا۔ میں نے پرسوں دیکھا تھا، امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ مریم، جو یہ سب سوان رہی تھی، نے دوسرے بچوں میں یہ بات پھیلا دی۔ شام تک یہ بات مسجد کے کونے کونے میں پہنچ گئی کہ عثمان برا لڑکا ہے، جانوروں کو مارتا ہے اور نماز میں بے دھیانی کرتا ہے۔ اگلے دن عثمان کو محسوس ہوا کہ بچے اس سے داور بھاگ رہے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں کھیل رہا تھا۔ وہ بہت اداس ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس شام احمد اور فاطمہ مسجد میں اپنے استاد مولانا فضل کے پاس گئے جو بہت ہی شفیق تھے۔ استاد جی، آج عثمان بہت داکھی لگ رہا تھا، فاطمہ نے بتایا۔ ہاں، سب بچے اس سے کتراتے ہیں، احمد نے کہا۔ مولانا فضل نے مسکراتے ہوئے کہا، بچوں، میں نے سنا ہے کہ کچھ باتیں پھیلی ہیں اور نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ باتیں تم نے شروع کی۔ احمد اور فاطمہ شرمندہ ہو گئے۔ مولانا صاحب نے اپنے پاس رکھی ہوئی کھجوروں کی ٹوکری میں سے ایک خوبصورت بڑی سی کھجور احمد کو دی اور ایک فاطمہ کو۔ یہ لو، دونوں کھاؤ۔ کیسی ہے؟ واہ، بہت میٹھی، دونوں نے کہا۔ پھر مولانا صاحب نے ایک اور کھجور نکالی، اسے اپنے دانتوں سے چبایا اور پھر آدھی چبائی ہوئی کھجور احمد کو اور آدھی فاطمہ کو دی اور کہا، اب یہ کھاؤ اور بتاؤ کیسی ہے۔ دونوں نے ڈرتے ڈرتے منہ بنایا۔ استاد جی، یہ تو بہت عجیب سی لگ رہی ہے اور مجھے تو الفالٹ آ رہی ہے، احمد نے کہا۔ میں بھی نہیں کھا سکتی، فاطمہ نے کہا۔ مولانا صاحب نے نرمی سے سمجھایا، بیٹا چغلی بالکل اسی چبائی ہوئی کھجور کی طرح۔ جب تم کوئی بات کسی اور کے بارے میں سنتے ہو یا دیکھتے ہو تو وہ ایک صاف ستھری کھجور کی طرح ہوتی ہے، لیکن جب تم اسے اپنے منہ میں ڈال کر یعنی اس پر اپنی طرف سے سوچیں، غصہ اور باری باتیں ملا کر دوسرے کو بتاتے ہو تو وہ چبائی ہوئی گندی اور بدذائقہ کھجور بن جاتی ہے جسے سواننے والا بھی ناپسند کرتا ہے۔ اسلام میں چغلی کرنا یعنی کسی بھائی یا بہن کی غیر موجودگی میں اس کی بارائی کرنا اپنے ماردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کام سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ مولانا صاحب نے احمد کی طرف دیکھا۔ احمد، تم نے جو دیکھا وہ صرف عثمان کی ایک غلطی تھی، نہ کہ اس کی پوری شخصیت، اور تم نے اس کی نماز کے بارے میں جو بات کہی وہ تو صرف اللہ اور عثمان کے درمیان کا معاملہ ہے، نہ کہ تمہارا اور تمہارے دوستوں کا۔ جب ہم چغلی کرتے ہیں تو ہم صرف اس شخص کو داکے نہیں دیتے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم اپنے نیک اعمال کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ احمد اور فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ استاد جی، ہمیں معاف کر دیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فاطمہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ مولانا صاحب نے مسکراتے ہوئے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ندامت محسوس کرے اور فوراً توبہ کرے۔ تم دونوں کل جاؤ، عثمان سے معافی مانگو اور اسے اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے بالا۔ اپنی باتوں سے جو غلط فہمی پھیلی ہے اسے اپنے اچھے رویے سے داور کرو، اور سب سے ضروری بات، آج سے یہ عہد کرو کہ کوئی بھی بات سنانے کے بعد اسے پھیلانے سے پہلے یہ سوچو گے کہ کیا یہ بات اللہ کو خوش کرے گی یا نہیں۔ احمد اور فاطمہ نے سر ہلایا اور دل سے سچا عہد کیا کہ وہ کبھی کسی کی چغلی نہیں کریں گے اور ہمیشہ اپنے دوستوں کے لیے نیک اور محبت بھرے الفاظ استعمال کریں گے۔ انہوں نے عثمان کو ڈھونڈا، دل سے معافی مانگی اور سب نے مل کر خوب کھیلا۔ عثمان کو پھر سے اپنے دوست مل گئے اور احمد اور فاطمہ نے چغلی کے نقصان اور سچی دوستی کی قدر کو سمجھ لیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔